یہاں پھر لاڈلا آ جاتا ہے، یا پھر میرے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، یہ نہ ایکسپیکٹ کریں عطر صاحب. تو عطر صاحب تھوڑا سا بڑے ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو نہ کسی کی سفارش کی تھی کہ اس کو ادھر لگایا جائے اس کو ادھر لگایا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارے لیے تو سارے ہی ایک چلے. میں ساری عمر تانے سنتا رہوں، آپ تو ماضی میں خود کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سفارش کی تھی کہ اس کو لگایا جائے. چلے ٹھیک ہے. دیکھیں ایک منٹ نہیں منیب صاحب، یہاں پہ بھی پھر میرا موقف اب تھوڑا سا دیکھیں. میں نے لگوایا، میں نے غلطی کی، میں نے اس غلطی کا کفارہ ادا کیا اپنے سینے پہ گولیاں کھا کے، ٹھیک ہے؟ میرے سارے خاندان نے بھگتا، پھر بھی تو اس کے خلاف میں نے اس کو ایکسپوز بھی میں نے کیا، لیکن اس کو والد کا درجہ تو میں نے نہیں دیا نا، وہ تو کسی اور جماعت نے دیا. میں ان کو کہہ رہا ہوں نہ کریں، یہ غلط ہوتا ہے. میری غلطیوں سے سیکھیں، میری غلطیوں سے سیکھیں. صاحب کی غلطیوں سے سیکھا جائے. جی پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ. عطر صاحب جذباتی آدمی، چھوٹے ہیں نا، ابھی ینگ ہیں، ینگ بلڈ ہیں، تو ابھی یہ میری باتیں سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. انہیں کچھ سالوں بعد سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی، پدرے ہو جائیں گے، جو کہتے ہیں پدرے ہو جائیں گے، رندہ پھر جائے گا آہستہ آہستہ، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر سمجھ آیا کرے گی. وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، رندہ نہ پھروا دیجیے گا انہیں. وہ والا رندہ نہیں، وہ والا رندہ نہیں، حالات کا، وقت کا رندہ. وقت کا بھی ایک رندہ ہوتا ہے نا. تو بالوں میں سفیدی ذرا زیادہ آ جائے گی، ابھی کم ہے، زیادہ آ جائے گی، تو پھر انہیں بہت ساری چیزیں سمجھ آیا کریں گی جیسے مجھے آتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ جنہوں نے، میں یادداشت میری ابھی نہیں بوڑھی ہوئی، جو سپریم کورٹ پہ جنہوں نے حملہ کیا ان کو سزا ملی اور وہ نااہل ہوئے الیکشن لڑنے سے، اور انہوں نے اپنی نااہلی بھی پوری کی اور سزا بھی پوری کی. یہاں بھی یہ ہونا چاہیے. جنہوں نے طیارہ ہائی جیک کرنے کا جو الزام تھا، جو کہ میرے خیال میں بہت ہی فضول قسم کا الزام تھا، وہ ایک اور ٹگ آف وار چل رہی تھی، وہ لمبی بات ہو جائے گی، ٹائم آپ کے پاس ہے نہیں. اس پہ کارگل وار کیوں ہوئی تھی، کس لیے ہوئی تھی، خیر وہ بھی اپنے بیوی بچوں خاندان سمیت، پورے خاندان سمیت گرفتار ہوئے، والد سمیت، والدہ سمیت گرفتار ہوئے. انہیں سزا ہوئی، ساری آدھی فیملی کو سزا ہوئی. وہ جیلوں میں رہے، قید تنہائیوں میں رہے، اور اقتدار سے گئے. وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، بالکل مارشل لا لگ گیا، جیل میں رات کو پھینک دیا، ٹھیک ہے، مارشل لا لگ گیا. پورا ملک میں مارشل لا رہا 10 سال، اور اس کے بعد پھر جو بھی ہوا وہ باہر چلے گئے، اور پھر جس طرح بھی آئے. تو یہ ہر سیاسی لیڈر جس نے، اگر، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ طیارے والا ان کا ایکٹ غلط نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا، طیارے سے مراد ہے کہ ان کو سیک کرنا، آرمی چیف کو، لیکن ان کو اس کی سزا تو ملی نا. بالکل ٹھیک. تو یہاں پھر لاڈلا آ جاتا ہے، یا پھر میرے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، یہ نہ ایکسپیکٹ کریں عطر صاحب. تو عطر صاحب تھوڑا سا بڑے ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو نہ کسی کی سفارش کی تھی کہ اس کو ادھر لگایا جائے اس کو ادھر لگایا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارے لیے تو سارے ہی ایک. چلے میں ساری عمر تانے سنتا رہوں، آپ تو ماضی میں خود کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سفارش کی تھی کہ اس کو لگایا جائے. چلے ٹھیک ہے. دیکھیں ایک منٹ نہیں منیب صاحب، یہاں پہ بھی پھر میرا موقف اب تھوڑا سا دیکھیں. میں نے لگوایا، میں نے غلطی کی، میں نے اس غلطی کا کفارہ ادا کیا اپنے سینے پہ گولیاں کھا کے، ٹھیک ہے؟ میرے سارے خاندان نے بھگتا، پھر بھی تو اس کے خلاف میں نے اس کو ایکسپوز بھی میں نے کیا، لیکن اس کو والد کا درجہ تو میں نے نہیں دیا نا، وہ تو کسی اور جماعت نے دیا. میں ان کو کہہ رہا ہوں نہ کریں، یہ غلط ہوتا ہے. میری غلطیوں سے سیکھیں، میری غلطیوں سے سیکھیں. صاحب کی غلطیوں سے سیکھا جائے. جی پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ. وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن عمران خان صاحب کے الزامات آج بھی اپنی جگہ موجود ہے. دی اکانومسٹ کے اندر شائع ہونے والے عمران خان صاحب کے اس آرٹیکل کے اندر، جس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ عمران خان وارنز دیٹ پاکستان's election could be a farce. اب وہ فارس ہوں گے نہیں ہوں گے اس انتخاب کے حوالے سے، جو کہ 8 فروری 2024 کے لیے شیڈیولڈ ہے، اس کے حوالے سے ریزرویشنز، اس کے حوالے سے کرٹیک اپنی جگہ موجود ہے. اب سب سے پہلے ابصار عالم صاحب، ایک بات یہاں موجود ہے جو کہ عمران خان صاحب نے بتدریج، وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، وہ آج بھی کہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جماعت کے خلاف اسٹیبلشمنٹ، سیکیورٹی ایجنسیاں اور سول بیوروکریسی، یہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ تو کیا کوئی پلینگ فیلڈ ہی دینے کو تیار نہیں ہے. اور وہ ڈائریکٹلی ایکیوز کر رہے ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو
سیکورٹی ایجنسیز کو. ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے پرانے الزامات بھی دہرا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے نکالنے میں امریکہ کے کہنے پر مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا اس لیے کہ میری فارن پالیسی بہت انڈیپینڈنٹ تھی اور میں امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ ٹائپ کام کہہ چکا تھا, لہذا مجھے نکالنا بڑا آسان تھا اور اسی لیے مجھے نکالا گیا, اور اب بھی پلاننگ بہت سی چیزوں کی جاری ہے. لیکن فرسٹ آئی وڈ لائک یو ٹو ریفلیکٹ آن دس کہ وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کلیئر ہے کہ مجھے نکالا گیا, اور آج بھی یہ پورا ایکا کیا ہوا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ مجھے اقتدار میں نہیں آنے دینا. دیکھیں خان صاحب نے جو بات کی ہے نا اپنے لیٹر میں ساری, اس میں سب باتیں ان کی وہ ہیں جو وہ پبلکلی بات کرتے ہیں, لیکن بیہائنڈ دا کرٹنز وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں جو وہ اس آرٹیکل میں انہوں نے لکھا ہے یا جو پبلکلی بات کرتے ہیں. تو اس وجہ سے خان صاحب کی کسی بات کی کریڈیبلٹی کم از کم میرے لیے تو مشکل ہے ان کی کسی بات پہ بھی یقین کرنا, کیونکہ یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہی میر جعفر ہے جس کے بارے میں جس کو پہلے باپ کا درجہ دیا گیا تھا, اور اقتدار سے نکلنے کے بعد نو کانفیڈنس موشن ایک جمہوری عمل ہے نا, اس اقتدار سے نکلنے کے بعد 2 دفعہ ملے ہیں قمر جاوید باجوہ سے ایوان صدر میں, ٹھیک ہے, اور دونوں دفعہ انہوں نے آفر کیا ان کو ایکسٹینشن کی اور لائف ٹائم ایکسٹینشن کی, اور ساتھ یہ کہا کہ مجھے واپس لے کے آؤ, ان کو نکالو. یہ کہا گیا نا, یہ بات آن ریکارڈ آ گئی ہے نا اب تو. جی تو اگر آپ اتنے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, جس میر جعفر نے آپ کو نکالا تھا آپ اسی سے خفیہ طور پہ مل کے یہی اپنی پھر ڈیمانڈ لسٹ کیوں جاری کر رہے تھے اس کو. تو یہ اتنی جو دوگلی قسم کی پالیسی ہے, اس سے میرے لیے تو ان کی کسی بھی بات پہ یقین کرنا ایک سیکنڈ سر, لیکن کیا اس بات سے یہ ان کے الزام سے یہ بات تو سچ نہیں ثابت ہوتی, یا ایٹ لیسٹ ان کے دعوے کے اندر وزن آ جاتا ہے کہ ان کو نکالنے والی 2022 کے اندر بے شک تحریک عدم اعتماد ہوئی, ان کے سیاسی حریف ان کے جو حلیف تھے وہ ان کے اتحادی ساتھ چھوڑ گئے, ان کا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا, اس بات کے اندر وزن نہیں آ جاتا اس تمام آرگومنٹ کے بعد؟ آپ کی بات درست ہے, میں مانتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا کردار اس میں بھی تھا, یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. اور کیا کردار تھا؟ وہ جو چھوٹی جماعتیں تھیں جن کو, اور جو الیکٹیبلز ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جن کو اسی کام کے لیے چھوٹی جماعتیں بنائی بھی اسی کام کے لیے, یہ جو آج 14 سینیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کوئی آپ کو پتہ ہے آگے پیچھے کس جماعت کا کون, ان کا ہر 6 مہینے سال بعد ان کی جماعت بدلتی رہتی ہے. یہ ایسے لوگ جو ہیں نا اسی لیے پارلیمنٹ میں لا کے دونوں ایوانوں میں بٹھائے جاتے ہیں کہ ان کو جب چابی دے کے جس طرف چلانا چاہے چلا لیا جائے, تو وہ چلایا گیا. ٹھیک ہے, نو کانفیڈنس موشن سے پہلے اس پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن تب بھی جنرل باجوہ ڈبل گیم کر رہے تھے. وہ عمران خان کو بھی نہیں گرنے دے رہے تھے اور شہباز شریف کو بھی نہیں, پی ڈی ایم کو بھی نہیں گرنے دے رہے تھے, لیکن پھر وہ گر گئے. بات اصول کی یہ ہے کہ خان صاحب کہتے کیا ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں, یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے سپورٹ کرے. بالکل, یہ پہلے اس بات پہ ہم فیصلہ کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں رول پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اس وقت تک اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرتی رہے. بالکل. اچھا صاحب ایک بات, یہ عمران خان صاحب نے آج بھی, آپ ہمارے سامنے تھے سانحہ 9 میں بھی, انہوں نے کہا سانحہ 9 میں کے فسادات یہ انہوں نے اس کو جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا. ساتھ ہی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے جس میں میاں نواز شریف کی بریت ہوگی, وہ اہل ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالے گی. اور آج بھی وہ یہی بات کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف یہ ایکا کیا ہوا ہے سب نے کہ مجھے اقتدار میں دوبارہ واپس آنے نہیں دینا. بٹ کیا ان کے ان تمام تر الزامات کے اندر وہ جو دوغلا پانا ہے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو آپ الزام بھی دیتے ہیں پھر اسی سے سیٹنگ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, موقف مضبوط رہتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے عمران خان کا؟ صاحب دیکھیں, ایک تو جو ان کا موقف ہے اس سے کسی کو اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی جن پہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ موقف درست نہیں ہے, لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ان کا موقف ہے غلط ہے یا درست ہے وہ وہی ہے, نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے. جو پہلے دن تھا آج آخری دن جیل میں, اتنے ماہ جیل میں رہنے کے بعد بھی ان کا وہی موقف ہے. اس لیے کہ یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ملک سے باہر ہوں تو بہت سارے لیڈران کے بہت سارے موقف ہوتے ہیں, وہ جواب بھی مانگتے ہیں, آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا, پر جب ملک میں آتے ہیں یا ملک میں واپس آنا ہو تو بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ بات تو ایک بالکل ہے کہ خان صاحب پرسسٹنٹ ہیں, چاہے وہ آپ کہہ دیں کہ موقف ان کا درست ہے یا غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے. جو ان کا پہلے دن سے موقف تھا ابھی تک ان کا وہی موقف ہے, اور جو لوگ کہتے تھے کہ وہ جیل کے اندر سے ڈیلے مانگ
رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جیل کے اندر سے اس نے جو عالمی جریدے میں بھی لکھا ہے, کیا اس میں اس نے کوئی ڈیل مانگی ہے یا اس سے اطہر بھائی بٹ سر کیا عمران خان, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ آرٹیکل ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان نے کسی سے کوئی ڈیل نہیں مانگی اور آج بھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے محبت یا قربت بڑھانے کے لیے بےتاب نہیں ہے؟ ڈو یو تھنک دس از اے ٹیسٹمنٹ دس آرٹیکل کہ نہیں جی مجھے کوئی شوق نہیں ہے, میں اپنی حقیقی آزادی کی لڑائی لڑنا چاہتا ہوں؟ would you مطلب کہ آپ اس کو کس طرح لیں گے؟ اگر اکانومسٹ جیسا جریدہ جی اس کے اندر اگر آپ اس طرح یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں, امریکہ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں, آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیل لینے کی کوشش کر رہا ہو وہ اتنی بڑے پلیٹ فارم کے اوپر اس قسم کی بات کرے گا؟ ایک بریک شامل کرتے ہیں جی, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ابصار صاحب, عمران خان صاحب نے دی اکانومسٹ کے اندر یہ لکھا ہے, بیٹ این آرٹیکل, بیٹ اے لیٹر, وٹ ایور اٹ از. اس کی بڑی اہمیت ہے, پوری دنیا کے اندر یہ دیکھا ہے لوگوں نے. اور عمران خان ایک آئیکونک پرسنالٹی ہے ان کی, آئیکونک فگر ہے پوری دنیا میں. آج ان کا موقف اس کو دیکھا جائے گا, کوئی مانے یا نہ مانے, دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان کو آج کسی سے کوئی ڈیل نہیں چاہیے. میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ عمران خان کو اب کسی سے کوئی ڈیل نہیں چاہیے. چلیں, آپ بھی اور اطہر بھی مجھ سے چھوٹے ہیں نا, اس لیے شاید کبھی کبھی خوش تو آپ ہوئے ہوں گے اس بات پہ کہ آپ کو میں نے چھوٹا کہا. بالکل سر, دن بن گیا. یہ میری جان, ڈیل لینے کا یہی طریقہ ہے. اچھا, آپ کچھ تھوڑا سا دباؤ ڈالیں گے کہیں سے ادھر ادھر سے, اور یہاں عمران خان تو ظاہر ہے انٹرنیشنل آئیکن ہے جیسے آپ نے کہا, اور گزلین میکسویل اور جیفری ایپسٹائن کے جو پرائیویٹ جزیرہ ہے اس پہ سفر کرنے کے لیے جتنے لوگ جاتے تھے پرائیویٹ جیٹس میں, امریکی اور دوسرے ملکوں کے لیڈرز, وہ انٹرنیشنل آئیکن تھے سارے. اور لیکن وہ کیا کرتے تھے, وہ آپ کو بھی اب سب کچھ باہر آ رہا ہے, تو اس لیے دکھایا کچھ اور جاتا ہے, ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے. یہ دباؤ انٹرنیشنل دلوائیں گے تو بھائی جان ڈیل تبھی ہوگی نا. عمران خان صاحب کی جماعت کو بحیثیت جماعت اور ان کو بحیثیت اتنے بڑے شخصیت کے سوچنا چاہیے, ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ بھائی واٹ وینٹ رانگ, ہم سے ایسا کیا ہوا کہ جو اتنی محبت تھی وہ اتنی شدید نفرت میں بدل گئی. اور ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے دوسرا فریق کون ہے. تو اچھا نہیں ہے واقعی عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے. دیکھیں, سب سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے. دیکھیں, غلطیوں سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے, سارے سیاستدانوں نے غلطیاں کی ہیں, اداروں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, تو اپنی غلطیوں کے حوالے سے بالکل آپ کو سوچنا چاہیے جب بھی آپ کو ٹائم ملے. باقی یہ بات ہے کہ کوئی ملک کی جو سیاست ہوتی ہے وہ ملک کی کانٹیکسٹ کے اندر ہوتی ہے. اب وہ یہاں پہ وہ منڈیلا کو پڑھ کے تو شاید وہ اتنا نہ سیکھ سکیں. یہاں پہ ان کو میرا تو مشورہ یہ ہوگا کہ وہ نواز شریف صاحب کو سٹڈی کریں, وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. وہ مریم بی بی صاحبہ کا وہ بیان سنیں کہ مجھے وہ راستہ آتا ہے پر اس راستے پہ جو ہے یہ بہت کچھ ہوتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے معروضی حالات کے اندر ہی دیکھ کے وہ سیکھیں گے, سمجھیں گے. مطلب عمران خان صاحب کو چاہیے نا کہ 9 مئی کا سانحہ ہو گیا اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں اس اپنی پبلیکیشن کے اندر بھی کہ بھئی وہ تو جھوٹا پروپیگنڈا تھا, مطلب تہس نہس ہو گئی ہر چیز, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا. تو میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم نا, انہیں سوچنا چاہیے کہ بڑا غرق کیا ان کی جماعت کا. اظہر صاحب نہیں بالکل سوچنا چاہیے. دیکھیں, جماعتیں اس طرح کے واقعات سے نکلتی ہیں تبھی جب وہ اپنا تھوڑا سا خود احتسابی کے عمل سے گزریں. اسی ملک میں سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والی جماعت, اسی ملک میں مبینہ طور پہ آرمی چیف کا 13 اغوا کرنے والی جماعت, وہ ابھی برملا آ کے ٹی وی پہ کہہ رہی ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی. تو کیس سٹڈیز تو بہت زیادہ ہیں ان کے سامنے, ان سے سیکھیں, ان سب تمام لوگوں کی شخصیات سے سیکھیں, ان کے جو حمایتی ہیں ان کی شخصیات سے سیکھیں, ہر جگہ پہ جو ہیں ادھر سے ان کا دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو سب کو ایک دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ابصار عرب صاحب, از اٹ اے فیئر کمپیریزن, جو جماعتوں کی زندگی میں یا جماعتوں کی اپنی جو لائف ہے اس میں بہت کچھ آتا ہے, 9 مئی پی ٹی آئی کے حصے میں آ گیا بٹ یہ وقت گزر جائے گا, ایسے ہی ہے سر؟ اطہر صاحب جذباتی آدمی, چھوٹے ہیں نا, ابھی ینگ ہیں, ینگ بلڈ ہیں, تو ابھی یہ میری باتیں سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. انہیں کچھ سالوں بعد سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی, پدرے ہو جائیں گے, جو کہتے ہیں پدرے ہو جائیں گے, رندہ پھر جائے گا ایسا ایسا, پھر ٹھیک ہو جائے گا, پھر سمجھ آیا کرے گی. اسلام آباد میں رہتے ہیں, رندہ نہ پھروا دیجیے گا انہیں, وہ والا رندہ نہیں,
वो वाला रंदा नहीं, हालात का, वक्त का रंदा, वक्त का भी एक रंदा होता है ना। तो बालों में सफेदी जरा ज्यादा आ जाएगी, अभी कम है, ज्यादा आ जाएगी, तो फिर इन्हें बहुत सारी चीजें समझ आया करेंगी जैसे मुझे आती हैं। अब बात यह है कि जिन्होंने, मैं याददाश्त मेरी अभी नहीं बूढ़ी हुई, जो सुप्रीम कोर्ट पे जिन्होंने हमला किया उनको सजा मिली और वो नाअहल हुए इलेक्शन लड़ने से, और उन्होंने अपनी नाअहली भी पूरी की और सजा भी पूरी की। यहाँ भी ये होना चाहिए। जिन्होंने त्यारा हाई जैक करने का जो इल्ज़ाम था, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही फजूल किस्म का इल्ज़ाम था, वो एक और टग ऑफ वॉर चल रही थी, वो लंबी बात हो जाएगी, टाइम आपके पास है नहीं, उस पर कारगिल वॉर क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी। खैर वो भी अपने बीवी बच्चों खानदान समेत, पूरे खानदान समेत गिरफ्तार हुए, वालिद समेत, वालदा समेत गिरफ्तार हुए, उन्हें सजा हुई, सारी आधी फैमिली को सजा हुई, वो जेलों में रहे, कैद तन्हाइयों में रहे और इक्तदार से गए। वो वजीर आज़म की कुर्सी पे बैठे हुए थे उस वक्त, बिल्कुल मार्शल लॉ आगे जेल में रात को फेंक दिया। ठीक है, मार्शल लॉ लग गया, पूरा मुल्क में मार्शल लॉ रहा 10 साल, और उसके बाद फिर जो भी हुआ वो बाहर चले गए, और फिर जिस तरह भी आए। तो ये हर सियासी लीडर जिसने, अगर, हालांकि मैं समझता हूं कि त्यारे वाला उनका एक्ट गलत नहीं था, ठीक हो गया, त्यारे से मुराद है कि उनको सैक करना आर्मी चीफ को, लेकिन उनको उसकी सजा तो मिली ना। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ फिर लाडला आ जाता है, यहाँ पे मेरे कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ये ना एक्सपेक्ट करें अतर साहब। तो अतर साहब थोड़ा सा बड़े हो जाए, मसला ये है कि देखें, हमने तो ना किसी की सिफारिश की थी कि इसको इधर लगाया जाए, उसको उधर लगाया जाए, ठीक है कि नहीं, हमारे लिए तो सारे ही एक। चले, मैं सारी उम्र ताने सुनता रहा, तो माजी में खुद कहते हैं कि मैंने लगवाया, मैंने सिफारिश की थी कि इसको लगाया जाए। चले ठीक है। देखें एक मिनट, नहीं मुनीब साहब, यहाँ पे भी फिर मेरा मौक़िफ़ अब थोड़ा सा देखिए, मैंने लगवाया, मैंने गलती की, मैंने उस गलती का कफ़ारा अदा किया अपने सीने पे गोलियां खा के, ठीक है, मेरे सारे खानदान ने भुगता, फिर भी तो उसके खिलाफ मैंने उसको एक्सपोज भी मैंने ही किया, लेकिन उसको वालिद का दर्जा तो मैंने नहीं दिया ना, वो तो किसी और जमात ने दिया। मैं उनको कह रहा हूँ ना करेंगे, ये गलत होता है, मेरी गलतियों से सीखें, मेरी गलतियों से सीखें, साहब की गलतियों से सीखा जाए।